انڈیا کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے اور پاکستان کی طرف سے اسے ایک جنگی قدم قرار دیے جانے کے بعد دونوں نیوکلیئر ہمسایوں کے مابین پانی کے مسئلے پر جنگ شروع ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سرحد کے دونوں جانب وزراء کے بیانات پر نظر ڈالی جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حالیہ کشیدگی اب براہ راست پانی کے مسئلے سے جڑی ہے اور یہی مسئلہ اس کا رخ طے کر سکتا ہے۔ انڈیا کی جانب سے دہائیوں پرانے سندھ طاس معاہدے کی معطلی نے پاکستان کے ساتھ پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ان دونوں حریفوں کے درمیان تعاون کا ایک اہم ستون سمجھا جاتا تھا۔ تاہم سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے یک طرفہ بھارتی اعلان کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے انڈیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے اگر اس نے پاکستان کا پانی روکنے یا اس کا رخ موڑنے کے لیے کوئی سٹرکچر بنانے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے خواجہ آصف یہ دھمکی بھی دے چکے ہیں کہ پاکستان نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی تہواروں پر استعمال کرنے کے لیے حاصل نہیں کی تھی، لہٰذا حملے کی صورت میں پاکستان دشمن کے خلاف جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد انڈیا نے اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر دیا ہے، جس سے دونوں ملکوں میں صرف سفارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اور عسکری سطح پر بھی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا نے دریاؤں کا بہاؤ روکا یا ان کا رخ موڑا تو اسے جاریہ تصور کیا جائے گا، اور یہ کہ پاکستان پانی کو قومی سلامتی کے مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے۔ دونوں طرف سے سخت زبان میں تناؤ بھرے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں اور یہ سوال زور پکڑ رہا ہے کہ کیا جنوبی ایشیا میں اگلا تنازع علاقے یا مذہب کی بجائے پانی پر شروع ہوگا۔ پاکستانی حکام پر اعتماد ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں عالمی بینک کی نگرانی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب کا مکمل کنٹرول ملا، جبکہ مشرقی دریاؤں میں راوی، بیاس اور ستلج پر انڈیا کو اختیار دیا گیا۔ سندھ طاس معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان 3 جنگوں اور کئی سفارتی اور فوجی بحرانوں کے باوجود قائم رہا، مگر اب پہلی بار اس کے مستقبل پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کے تحت تعاون کو معطل کر رہا ہے اور اس کی وجہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی میں ملوث ہونا قرار دیا گیا۔ پاکستان ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان کا پانی روکا یا اس کا رخ موڑا تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا اور مکمل قومی طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے اور اس میں یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کے لیے پانی ایک اہم قومی مفاد اور 24 کروڑ عوام کی زندگی کی ضمانت ہے، جس کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس معاہدے کی معطلی اور اس کے نتیجے میں پانی رکنے کی صورت میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے؟ اس معاملے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایک باقاعدہ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی فوری طور پر پانی نہیں روکا جا سکتا، نہ ہی اتنے بڑے دریاؤں کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ تاہم مستقبل میں یعنی آئندہ 15-20 سالوں میں انڈیا ان تینوں دریاؤں پر کئی سو ڈیم بنا سکتا ہے، جن کی منصوبہ بندی پہلے ہی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور تب پاکستان کو پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو ہم ایک باقاعدہ بڑی جنگ نہیں لڑ سکتے، پاکستان کے معاشی حالات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ ہی جنگ سے وہ مقصد حاصل ہوگا جو پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر دونوں ملکوں کے درمیان پانی کی بنیاد پر جنگ ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ پہلگام حملے کے پس منظر میں انڈیا کوئی کارروائی کر سکتا ہے، مگر پانی کے مسئلے پر جنگ فی الحال نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی انڈیا کے پاس وسائل نہیں کہ وہ پانی روک سکے، لیکن اگر انڈیا اس معطلی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مستقبل میں یہ دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا تنازع بن جائے گا اور پھر پاکستان کا رد عمل آئے گا۔ شہباز حکومت کے وزیر مملکت عقیل ملک نے کہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے پانی کی تقسیم کے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر پاکستانی حکومت بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عقیل ملک نے بتایا کہ اسلام آباد کم از کم 3 مختلف قانونی آپشنز پر کام کر رہا ہے، جن میں ورلڈ بینک اور سندھ طاس معاہدے کی سہولت کاروں کے ذریعے اس مسئلے کو اٹھانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دی ہیگ میں قائم مستقل ثالثی کی عدالت یا بین الاقوامی
अदालत इंसाफ में भी कार्रवाई करने पर गौर कर रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान और इंडिया माजी में 3 जंगें लड़ चुके हैं। ये जंगें 1948, 1965 और 1971 में लड़ी गईं। आखिरी मर्तबा 1971 में लड़ी जाने वाली जंग के नतीजे में पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा और बांग्लादेश वजूद में आया। महदूद पैमाने पर एक चौथी जंग 1999 में कारगिल के मकाम पर भी लड़ी गई, जिसमें पहली मर्तबा दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान एटमी जंग के खदशात खुलकर दुनिया के सामने आए। दूसरी जानिब तज्जियाकार इससे भी इत्तफाक करते हैं कि पानी पर तनाज़ा खड़ा होने से खित्ते में एक मिसाल कायम हो जाएगी जो वर्ल्ड ऑर्डर को खराब करेगी। आमिर जा के मुताबिक खुद इंडिया में भी चीन से अहम दरिया आ रहे हैं। अगर चीन ये फैसला करे कि वो इंडिया के लिए पानी डैम्स वगैरह बनाकर रोक देगा तो इंडिया क्या कर सकता है। मेरे ख्याल में खुद इंडिया की जानिब से भी ये सियासी बयानियां मजबूत करने की कोशिश है। अगर ऐसा करने में इंडिया कामयाब हो जाता है तो फिर तो यहाँ जंगल का कानून चलेगा कि कोई भी बड़ा मुल्क कुछ भी कर सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।